بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جو وظیفہ میں آج آپ کو دینے جا رہی ہوں اور جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت سے رب کریم کو بہت ہی محبت ہے۔ یہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا، رب کا شکر ادا کرنے والا، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ شرطیہ اور خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ بدھ کے دن الحمدللہ رب العالمین کو آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، میرے رب نے چاہا جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر کر نواز دے گا۔ میرے رب نے چاہا تو پورے سال کا بے پناہ رزق ملے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ والوں، یہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینے ہیں، یہ رب کے وہ پسندیدہ مہینے ہیں جن میں رب بالخصوص دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص اور خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کی میاں بیوی میں باہمی محبت کی کمی ہے، رب نے چاہا تو تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، بند کاروبار ہے، انشاءاللہ رب نے چاہا تو چل پڑے گا۔ صرف اور صرف الحمدللہ رب العالمین یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ آج ہماری نوجوان بھائی بہن بیٹیاں صبح سے شام تک ہاتھ میں ڈگریاں لے کر اتنا پڑھنے کے بعد گھوم رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار پہلے وسیع تھے آج نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں سکون اور برکتیں مہنگائی نے ایسا توڑ کیا ہے کہ ہر گھر میں لڑائی اور جھگڑے اور بے سکونی اور بے برکتی آ چکی ہے۔ لیکن جہاں مشکلات ہیں وہیں اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں بھی موجود ہیں۔ یہ مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں اور ان کا حل بھی رب کی طرف سے ہے۔ تو کیوں نہ اپنے رب کریم کو منا لیا جائے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ یہ ایک قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کا اور رب کریم کے ایک نام، رب کریم کے ایک صفاتی نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بہت سے اعمال، تسبیحات اور وظائف کیے ہوں گے، ان کی فضیلت، ان کی برکات اپنی جگہ ہے۔ آپ یہ خاص الخاص وظیفہ یہ عمل کر لیں۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، محدثین کا آزمودہ عمل ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے، کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں۔ میں بتا رہی کہ اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، یہ خاص الخاص وظیفہ کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک بات بہت ہی اہم اور خاص ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ پورے 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنی مصروفیات سے پورے سال کے رزق اور دولت کے انتظام کے لیے، پورے سال کی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مار رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، دنیا میں موجود مٹی کے ذروں کے برابر ہیں، آپ ایک بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ مانگیں۔ آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ ذخیرہ گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ سخت توبہ کر لے۔ جب سچی توبہ کر لے، قبول ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ آج موقع مل رہا ہے رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، پورے سال کے نصیب کو جگانے کا، تقدیر کو لکھوانے کا۔ جو کوئی اپنی پسند کے مطابق اپنے رب سے اپنے نصیب کو لکھوانا چاہتا ہے تو آج الحمدللہ رب العالمین اور رب کریم کے ایک نام اللہ الصمد کا یہ خاص الخاص وظیفہ خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج میں کہتی ہوں یہ وظیفہ آپ جب کریں گے، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی گارنٹی کے ساتھ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو جائے گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، یہ نہ سوچئے گا میرے گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں، کرایہ دینے کو پیسے نہیں، نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ مانگ کر تو دیکھیے، میرا رب اپنے پیارے شہدائے کربلا کے صدقے آپ کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ آپ میں سے جو بے اولاد ہیں
डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, इलाज कर कर के थक चुके हैं। इलाज ज़रूर करें, औलादी का खात्मा चाहते हैं, आज बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को कर लें और रब्बे करीम से खूब गिड़गिड़ा कर शहदाए करबला के सदके मांगें। इंशाअल्लाह ताला बामुराद हो जाएंगे, झोलियां भर दी जाएंगी और अल्लाह ने चाहा तो आपको औलाद नरीना अता हो। अल्लाह वालों, आप रब्बे काबा की लुत्फ नजर करम चाहते हैं तो किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज तक रब्बे करीम ने कभी किसी को खाली नहीं लुटाया, बे औलादों को मायूस नहीं किया। आज जो कहता है कि नरीना औलाद चाहिए, आप मांग कर तो देखें, आपको नरीना औलाद भी नसीब होगी। अगर आप में से कोई मकरूज बैठा है, कर्ज अदा करना चाहता है कि लोग दरवाजे पर आते हैं, आपके पूरे मोहल्ले के सामने रुसवा करते हैं, कर्ज से खलासी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रब्बे करीम के इस नाम का वजीफा पढ़ने की देर है। आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपका कर्ज कैसे और कहां से उतरना शुरू हो गया है। अल्लाह वालों, इस महीने के सदके अपने नसीब के सितारे चमकाने का मौका है। जिस घर में रब्बे करीम के इन नामों से वजीफा पढ़ लिया जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा अपने मकसद में रब की रहमतों से कामयाब हो जाता है। जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ा जाता है, वो मकसद इंशाअल्लाह गैब से पूरा होता है। आज अगर कोई कहता है मैं वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, मैं दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका हूँ, वो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ये वजीफा पढ़े। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, जापान, मस्कत, अमान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। आप बावजूद मुसल्ले पर बैठकर नियत करके खलूस नियत के साथ, यकीन कामिल के साथ, यकसोई अल्लाह वालों लाजमी है इस वजीफे को पढ़ना है। मैं सिर्फ वजीफा बता सकती हूँ, पढ़ना आपने खुद है, मांगना रब्बे करीम से है, क्योंकि रब्बे काबा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए जब भी मांगे रब्बे करीम से मांगे, गिड़गिड़ा कर दिल की गहराइयों से मांगे। आज का ये वजीफा पढ़ने के बाद जाली पीरों फकीरों की छुट्टी हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। ये 3 आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ के देखिए, इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। गर्ज कोई भी मकसद है, 100% यकीन के साथ आपका ये काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। रब्बे काबा ने चाहा तो वो आपकी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा फरमा देगा, आपकी झोलियों में डाल देगा। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। जब कोई बंदा अल्लाह के इन बाबरकत नामों को पढ़ता है, रब के कलाम को पढ़ता है, तस्बीह को पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह अर्श पर बैठा रब सलामती, अर्श पर बैठा रब सलामती और रहमतें बरकतें नासिल फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है, आज उसके पास मौका है। आज बुध के दिन आपने इस अमल, इस वजीफे को, इस तस्बीह को लाजमी पढ़ लेना है। मांग लो जितना मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये दिन, ये महीना, ये लम्हा एक बार रुखसत हो गया। आप लोगों ने अपनी गफलत में, आप लोगों ने अपनी गलती कोताही की वजह से अगर इस दिन को, इन घड़ियों को आपने गफलत में गुजार दिया, तो फिर ये दिन फिर नहीं आना, फिर ये महीना साल बाद ही आपको मिलेगा। आइए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने हमारा अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऐसे बहुत से अमाल और बहुत से वज़ाइफ अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए डेली बेसिस पे लाती रहूंगी। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रम हराम की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आपने दुआ में जरूर आमीन बोलना है और आमीन लिखना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि किसी अल्लाह वाले की आमीन रब्बे काबा को पसंद आ गई तो फिर हम सबके ही बेड़े पार हो जाएंगे, फिर हम सबकी ही बिगड़ियां बन जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना है और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इमाम हुसैन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए हुसैन जिंदाबाद भी जरूर लिखिएगा। मान है तू रहीम है तू करीम है, तुझे तेरे प्यारे रहमान और रहीम होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत सिफ्त का वास्ता ऐ अल्लाह, तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वास्ता, तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मोहम्मद का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, आज की इस बाबरकत महीने के सदके, शहदाए करबला के सदके, ऐ मेरे मौला, हमारी तमाम तर सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ मेरे मौला, बिलखुसूस जो इस वीडियो को देख रहा है,
اس دعا میں شامل ہے، اس دعا کو کر رہا ہے، اے میرے مولا ان کے دل کی تمام جائز حاجات کو اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دے، ان کے رزق کو وسیع کر دے، ان کو رزق حلال رزق طاہر عطا کر دے، اے میرے مولا ان کے گھر کی تمام تر پریشانیوں کو اللہ رزق کی تنگیوں کو دور کر دے، اس گھر میں جو بیمار ہے اے میرے پاک پروردگار جو بیماریاں آ گئی ہیں اے میرے مولا یا آنے والی ہیں وہ سب تو جاننے والا ہے، تو جانتا ہے، ہم سب کے لیے میرے مولا آسانیاں فرما دے، ان کو شفائے کلی عطا فرما دے، اے میرے مولا ان کے گھروں سے تمام تر بیماریوں کو ختم فرما دے، اے میرے مولا جن بہنوں نے جن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا اے اللہ تو ان کے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، اے میرے مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے میرے مولا جو بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں مولا بیٹھی ہوئی ان سب کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دے، نیک اور صالح رشتے عطا فرما، ان کے میرے مولا ان کے نصیب کھول دے، ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ایسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے، اے میرے مولا ہم سب کے لیے آسانی فرما، ہم سب پر نظر کرم نظر رحمت فرما، اے میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے بچوں کو ہمارے لیے فرمانبردار اور صدقہ جاریہ بنا دے، اے میرے مولا ہمیں اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح سے حضرت امام حسین نے جہاد کرا ہمیں بھی ان کے بتائے ہوئے میرے مولا ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا ہمیں صراط مستقیم پر ایمان پر میرے مولا ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے ہمیں بھی مشرف فرما، اے میرے مولا بالخصوص عمرے کی سعادت اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، رزق میں ڈھیروں برکتیں عطا فرما، میرے مولا جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو ختم کرتے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے وہاں پر ہر مسلمان کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، بالخصوص ایران کی مدد فرما جو مستقل حملہ کر رہا ہے فلسطینیوں کے لیے جو لڑ رہا ہے میرے مولا ان کی مدد فرما، ان کے جذبہ جہاد کو مزید بڑھا دے، جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا ان مسلمانوں کو جگا دے، میرے مولا ان کے دل میں بھی مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور مدد کرنے کا جذبہ پیدا کر دے، اے میرے مولا ہمارا پاکستان کی اپنی حفاظت فرما، ہمارے ملک وطن پاکستان کی اپنی غیب سے حفاظت فرما، اے میرے مولا ایران کی حفاظت فرما، اے میرے مولا تو مددگار بن جا، بے شک تو ہی مددگار ہے میرے مولا، جو مانگا عطا فرما اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ والوں کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرما دے گا، جب سب کے لیے رحم فرمائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم سب پر ہی نظر کرم ہو جائے گی۔ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نواز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے وظیفہ شروع کرتے ہی 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ قطع تعلق ہو گئے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ جب انسان دنیا داری میں پڑتا ہے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ پورا سال اتنا رزق اتنی رزق کی فراوانی ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ اپنی مقصد کی نیت کر لے، آج جس کو جو چاہیے، بے روزگار بیٹھا ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، جو کوئی تنگ دست بیٹھا ہے تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، قرض دار ہے قرض کی خلاصی کے لیے پڑھ لے، جس کا جو بھی جتنا بھی مقصد ہے
جتنا بھی چاہیے نیت لازمی کیجیے، کیونکہ آج آپ جو بھی مانگ کر بیٹھیں گے انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس لیے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ میرا رب آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ آپ نے اپنی تمام تر مقاصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقاصد کی نیت کرتے ہی ایک بار آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ آج کے دن کون کون سے آپ نے اعمال کرنے ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک قرآنی سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال آپ نے پڑھنے ہیں۔ توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ الصمد پڑھتا ہے تو رب کی بے نیازی کو پکارتا ہے۔ اور رب کی بے نیازی کیا ہے؟ رب کی بے نیازی یہ ہے کہ بن مانگے ہی وہ رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، لاکھوں مانگو تو کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، اور مانگنے والوں کو چاہے تو اربوں عطا فرماتے ہیں۔ رب کی بے نیازی یہ ہے کہ جس کو دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے گھروں میں 10-12 گاڑیاں کھڑی ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، اور دوسری طرف ایک بندہ دن رات محنت کرتا ہے پھر بھی شام کو 1000 روپیہ کماتا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے کہ جس کو چاہے جتنا مرضی عطا کر دے، جس کو چاہے بغیر محنت کے بے شمار دے دے۔ آپ رب کریم سے بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اللہ الصمد کو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کیجیے گا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اگر آپ کے رزق کی تمام تر دستیاں، تمام تر پریشانیاں، تمام تر مصیبتیں ختم ہو جائیں، آپ کے بند کاروبار چل پڑیں، آپ کی دکان پر گاہک آنا شروع ہو جائیں، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں جو پیسے کی کمی کی وجہ سے ہیں وہ رب کریم کی رحمتوں سے، اس کے حکم سے ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدر کر لیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، رات 9، 10، 11 بج جائے، ایک بار اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال اللہ کے نیک بندوں کے بتائے گئے ہوئے ہیں، انہی کے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہیں۔ اگر آپ اپنے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ وظیفہ صرف وہی پڑھے جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ میں صرف وظیفہ بتا سکتی ہوں، مانگنا آپ نے ہے رب کریم سے، دینا بھی میرے رب کریم نے ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر آپ نے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لینا ہے، رب سے اپنی خواہشات کو پورا کرا لیا۔ اب دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسان ہمیشہ ناکام تب ہوتا ہے جب وہ رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ موقع بے موقع جب بھی آپ کو ملتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی پر یہ وقت آتا ہے۔ اللہ کریم ایک بار ہر انسان کے رزق کو وسیع کرتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں آتی ہیں۔ جو ناشکری کرتا ہے وہ رب سے بھی دور ہو جاتا ہے، رب کا نافرمان ہو جاتا ہے، وہ تنگ دستیوں میں شمار ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو رب نے بے شمار دیا ہوگا، لیکن آپ کی ناشکری کی وجہ سے، رب کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہر چیز کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پر جب بھی کوئی خوشی آئے، جب بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کو لگے کہ اللہ نے آپ کو یہ چیز نعمت کے طور پر عطا کی ہے، یعنی کہ آپ کے گھر میں کھڑی گاڑی کو دیکھیں، آپ اپنے گھر میں لگے اے سی کو دیکھیں، اپنے گھر میں آنے والی ضروریات اور سہولیات کو دیکھیں تو رب کا شکر ادا کریں۔ جب بھی کھانا کھائیں، روٹی کھائیں، شکر ادا کریں۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔
جو بندہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اللہ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اہل بیت نے اپنے پورے گھرانے کی شہادتیں اللہ کے دین کی خاطر پیش کر دی اور صبر شکر کیا، اور آج ان کا نام رہتی دنیا تک موجود ہے اور رہے گا۔ یہ ہے صبر شکر کے فائدے۔ اگر آپ بھی رہتی دنیا تک رب کعبہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر نازل کرنا چاہتے ہیں، امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، تو آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس کتاب کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے، تو خود اندازہ لگائیے کہ اس آیت کی کتنی فضیلت برکت ہے۔ اللہ والوں، لوگ وظیفے بہت سے بتائیں گے، میں نے بنائے وظیفے آپ کے سامنے بہت سے آئیں گے، لیکن خاص اور شرطی عمل آپ کو بار بار کوئی نہیں بتانے والا۔ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھے، صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں۔ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بندہ مانگنے والا ہو، وظیفہ پڑھنے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، تھوڑا پڑھو لیکن ستھرا پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں آپ تسبیحات پڑھیں، وظائف پڑھیں اور سامنے ٹی وی ڈرامے اور باتیں چل رہی ہوں، آپ کا دھیان بالکل نہ ہو، آپ یکسوئی اور دل کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اللہ کریم فرماتی ہیں تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے مجھے یاد کر، تنہائی میں یاد کر، انشاءاللہ تعالی یقین کامل سے پڑھ، میں غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دوں گا کہ دنیا تیری کامیابی کا نظارہ دیکھے گی۔ آپ جیسے 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جیسے ہی آپ نے رب کا شکر ادا کیا، اب آخر میں جو وظیفہ وہ ہے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اکابرین نے پڑھے ہیں، اور یہ آزمودہ عمل ہے، آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور اس وظیفے سے آپ فائدہ اٹھا کر اپنی حاجات کو رب کریم سے پورا کروا لیں، منوا لیں، اپنی حاجات کو پورا کریں کہ ان حرمت والے مہینے میں، ان حرمت والے دنوں میں رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والا بے اولاد ہے تو اولاد مانگ لے، بیٹے کے خواہش مند ہے تو بیٹا مانگ لے۔ آج اگر کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے نجات مانگ لے۔ کروڑوں کا قرض ہے، میرے رب نے چاہا تو دنوں میں اتر جائے گا۔ بے اولادوں کو رب نے چاہا تو اولاد نصیب ہو جائے گی۔ در در کی ٹھوکروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ نافرمان اولاد رب کی رحمتوں سے انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، بائی محبت کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ طلاق کی نوبت بھی ہے تو شوہر آ کر لے جائے گا۔ اللہ والو، اس عمل کو جتنے فائدے میں بتاؤں اتنے ہی کم ہے۔ آپ یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا یا تو پورے سال پچھتانا ہو جائے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی چیز درود کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ والو، سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ شرک کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے اور جہنم میں واصل کرتا ہے، اور وہیں رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو عرش الہی پر اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے، دنیا کی تمام تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ آج 11 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے اگر آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں، مشکلات حل ہو جائیں، پریشانیاں رب کی رحمتوں سے دور ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ تو جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام تر خواہشات کو انشاءاللہ پورا فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا۔ آج کا آپ کا یہ وظیفہ اور یہ عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان کریمی کے ذریعے معاف کر دے۔ آپ بھی معاف کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔